السلام علیکم ناظرین، مسکراتی صبح کے ساتھ میں رمیز خان آپ کا ہوسٹ۔ ذیشان بھائی کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں کچھ دیر کے لیے پروگرام کو کنٹینیو کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ عبداللہ آپ کو جوائن کریں گے۔ اور ٹائم ضائع کیے بغیر سب سے پہلے ہم چلتے اپنے مہمانوں کی طرف۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عزیر بلوانی صاحب، جو دارالسکون کے شرعیہ ایڈوائزر ہیں۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میری دوسری مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں اور کافی دور سے ٹریول کر آئی ہیں اور انہوں نے کافی ویٹ بھی کیا۔ میں ان سے آن ایئر معذرت بھی کرتا ہوں اور ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی انتظار کیا۔ رابعہ طالپور صاحب انٹرنیشنل بیوٹیشین بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میم؟ خیریت سے میں ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب مجھے بتائیے گا، بقرعید جو ہے وہ قریب ہی ہے الحمدللہ، اور جو جانور وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے دارالسکون میں، اس کے بارے میں تھوڑی سی اپنی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی اور ہمیں دارالسکون کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع دیا۔ بقرعید کا موقع بہت اہم ہوتا ہے، اور البتہ جو دارالسکون میں بقرعید میں باقاعدہ کوئی جانور وغیرہ نہیں لائے جاتے، البتہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کچھ مثلا جانور وقف کرتے ہیں اس طور پہ کہ وہ اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت جو ہے وہ دارالسکون کو پہنچاتے ہیں۔ اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ دارالسکون میں تو 24/7 ٹھیک ہے 7 days آف ویک جو ہے نا وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں فل ٹائم، تو ان کو کھانے پینے کی ان کی ضروریات ہیں، تو ان میں ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ان کو جو ہے گوشت کھلایا جائے۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ بقرعید میں ہر سال بہت سارے مخیر حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دارالسکون کے نام پہ ایک جانور خرید لیتے ہیں ہر آدمی، اور پھر وہ اس کو ذبح کرتا ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ دارالسکون میں پہنچا دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے بقرعید میں الحمدللہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ شریک ہو جاتے ہیں، اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ ماحول ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر جگہ گوشت ہی گوشت کا جو ہے وہ سما ہوتا ہے۔ اچھا حضرت، مجھے یہ بتائیے گا، جو مخیر حضرات کھالوں کی مد میں جو کھالے دینا چاہتے ہیں، ان پیسوں کو یا ان معاملات کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے، اور کس طرح لوگ دارالسکون میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، کھال وغیرہ تو نہیں لیتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے پورا نظم چاہیے ہوتا ہے، جس نظم کے تحت ان کو مینیج کیا جائے، پھر اس کو بیچا جائے، پہلے اس کو پریزرو کرنا پڑتا ہے بقرعید کے 3 دنوں کے اندر کہ کہیں وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جو سب سے بہتر طریقہ ہے شریعت کے اندر بھی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں بقرعید کے موقع پر بھی، تو آپ ان کو دارالسکون تک جو پہنچانا چاہیں تو گوشت پہنچائیں، ٹھیک ہے، جو کٹا ہوا ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو کچھ پیسے دے دیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اس بقرعید کے اندر، ان کے لیے کوئی کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ بقرعید کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ باربیکیو ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ باربیکیو کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے سے آپ معلومات لے سکتے ہیں کہ بھئی کون سا سلاٹ خالی ہے، کب جو ہے وہ ان کے کھانے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر آپ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ مالی معاونت ہی ہوتی ہے، اس میں جو ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ وقت کی، اس کو پورا کیا جاتا ہے اس پیسوں سے۔ تو اس کے لیے آپ دارالسکون کے جو سوشل میڈیا چینلز ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے جو ان کی ویب سائٹ ہے آپ واک ان بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ کشمیر روڈ پہ ہے، بہت قریب ہے، مین شہر میں ہے بالکل۔ اسی طریقے سے ہمارا دوسرا جو سینٹر ہے وہ نمائش پہ ہے، اور تیسرا سینٹر ہمارا جو ہے وہ راشد آباد میں ہے۔ تو تینوں سینٹر اویلیبل ہیں، آپ جب چاہیں آپ وہاں آ سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں میموریبل ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ کبھی آدمی اس کو بھول نہیں سکتا۔ اچھا حضرت، عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے بقرعید کا، ظاہر قربانی کی آمد و رفت ہو رہی ہوتی ہے، قربانیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، لوگوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، تو دارالسکون میں عید کا پہلا دن کیسے گزرتا ہے؟ دیکھیں، دارالسکون میں جو عید کا پہلا دن ہوتا ہے وہ صبح ان کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ آج کوئی نیا دن ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا، وہ اسی سے کچھ سمجھتے ہیں کہ آج کچھ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو بتایا جائے تو وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، عید کیا ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، لیکن ان کو جب اس طریقے سے صبح تیار کیا جاتا ہے، ان کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ آج کوئی خاص دن ہے، اور پھر لوگ اپنی قربانیاں کر کے جو ہے نا وہ گوشت بھی لا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ان کو اس بات کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں، جو دماغی طور پہ کمزور ہیں یا دماغی طور پہ معذور ہیں، تو ایسے لوگوں کو مصروف رکھنے کا، ان کے لیے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے جس سے وہ کسی بھی جو ہے نا وہ چیز کو محسوس کرنے لگیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر صرف احساس ہوتا ہے، وہ اس احساس کا نہ اظہار کر سکتے ہیں، اور ہماری بولے ہوئے الفاظ کو بھی وہ رپلائی نہیں کر سکتے فوری طور پہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ ضرور اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو لگے کہ آج کوئی خاص دن ہے۔ ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک عید کا بھی سما ہوتا ہے نا، ان کے لیے ایک نئی سی ایک خوشی ہوتی ہے، ایک نیا دن ان کے لیے کریٹ یہ ہوتا دوسرا لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آج زیادہ واک-ان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج کوئی ہے، سیلیبریشن ہوتی ہے۔ سیلیبریشن ہے۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں میں چلتا ہوں اپنی رابعہ طالبہ صاحب کے صاحب طرف۔ اچھا میم مجھے بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور ڈیفرنٹ شعبوں میں کام بھی کر رہی ہیں، تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اتنے سارے کام ایک ساتھ آپ کس طرح مینیج کر لیتی ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ جس بندی کو یا بندے کو شوق ہوتا ہے نا کہ نیکی کرنے کا یا اچھائی پھیلانے کا، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کتنے شوق ہیں، وہ سارے شوق کٹھے لے کے چلتے ہیں لوگ۔ تو مجھے شروع سے ہی تھا، بچپن سے ہی تھا کہ میں اس طرح کے کام کروں کہ کسی کے کام آؤں، کسی ایسے انسان کے کام ہو، کسی ایسے شخص کے، یا کوئی بھی جو بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے ہیں اور مختلف کیٹیگریز میں پیدا کیے ہیں، تو جو مغیر حضرات ہوتے ہیں، جو اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو کہا گیا ہے کہ حکم ہے کہ وہ اپنے نیچے کے لوگ جو ان سے طبقے میں چھوٹے ہیں، یا چھوٹے تو نہیں کہنا چاہیے کہ ویک ہے، تو ان کی ہیلپ کریں۔ تو یہ دماغ میں تھا میرا بچپن سے۔ تو میں نے یہ ایک تو بیوٹیشین کا کورس کیا، وہ بھی شوق تھا مجھے بچپن سے کہ میں کوئی اچھی سی چیز تیار کروں، لوگوں کو اچھا تیار کروں۔ کوئی کینوس پہ جیسے ہم چیز بناتے ہیں تو اس کو فائن طریقے سے بناتے ہیں، اس کی جو خامیاں ہوتی ہیں وہ ختم کرتے ہیں، اس کو اچھا سا خوبصورت سا لک دیتے ہیں۔ تو بیوٹیشین کا اس طرح تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے سوشل ورک شروع کر دی بچپن سے ہی، اپنی ہی پاکٹ منی سے اور اپنے ہی چیزوں سے میں نے لوگوں کو دینا لینا شروع کر دیا۔ جیسے لیڈیز ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی تھیں، اور جو گھروں میں کام کرتی ہیں، اس کے علاوہ گاؤں گوٹھوں میں ہوتی ہیں جن کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ آگے بڑھ سکیں، تو وہ جو شوق چاہتی تھیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتی تھیں، یا پڑھنا چاہتی تھیں، یا کوئی کاروبار کرنا چاہتی تھیں، تو چھوٹا موٹا تو پھر میں ان کی ہیلپ کرتی تھی۔ اچھا میں بات آپ کی یہاں انٹرپٹ کر رہا ہوں، کوئی ایسی خواتین جو افورڈیبل نہیں ہیں تو ان کو آپ کس حد تک سپورٹ کرتی ہیں؟ جو گھر بیٹھے اپنے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کام میں حصہ لینا چاہیں تو ان کی کس طرح ہیلپ کر سکتی ہیں؟ ہاں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، کیونکہ اس طرح کی بہت ساری عورتیں تھیں اور لڑکیاں تھیں، عورتیں یعنی کہ جو لیڈیز بیوہ ہو جاتی ہیں اور وہ پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا کرنے کو، تو ایسی عورتوں کو سلائی مشین وغیرہ ہم لوگ دیتے ہیں، یعنی ہم سے مراد ہے کہ میری فیملی اور میں، تو وہ سلائی مشین وغیرہ دے دیتے ہیں، تو وہ پھر ان سے اپنا کام چلاتی ہیں، سلائی کرتی ہیں۔ اور کچھ جو ان کے مرد ہوتے ہیں جو کما نہیں سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو ہم ان کو ٹھیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ خرید کے دیتے ہیں، تاکہ وہ سبزی فروٹ وغیرہ ڈال کے اپنی محنت سے، بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنا محنت کریں اور محنت سے کمائیں اس چیز کو نا۔ مانگنا تو آسان ہے، لیکن یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی کہ آپ مانگ کے لیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھا کوئی کاروبار کریں۔ چھوٹے موٹے کاروبار اس طرح سے ہم لوگوں کو کروا چکے ہیں۔ اچھا، آپ دوسرا میڈیکل میں یا کوئی گھر کی گروسری میں یا کسی بھی دوسری چیزوں میں بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ جی، وہ ہر طرح کی، مطلب کہ جو ہیلپ ہے نا، میں کسی ایک چیز پہ نہیں کرتی۔ جیسے کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو ہماری جانے والے گاؤں گوٹھوں میں چھوٹے چھوٹے وہ دوائیاں میڈیسن افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم ان کو میڈیسن منتھلی دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کے ہم نے راشن بھی مقرر کیے ہوئے کافی لوگوں کے، اور وہ بھی ان کے ہر منتھلی ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے کہا میڈیسن وغیرہ ان کے ٹریٹمنٹ نہیں افورڈ کر پاتے، تو جو ہو سکتا ہے ہم سے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں اسی طرح۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک اچانک سوال آیا، میں وہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے یہاں
کہا تو یہ جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے اگر آپ کسی کو دیں تو دوسرے کو خبر نہ ہو، مگر اب یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے تو دے رہے ہیں تو اس کی 2 تصویریں 4 تصویریں لازمی ہم لے کے فارورڈ کرنی ہوتی ہیں جی جی. تو ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے. میں جو کام کرتی ہوں آپ بہت کم جو دکھاتی ہوں، زیادہ تر نہیں دکھاتی میں، کیونکہ یہ ایک اچھا وہ نہیں ہوتا کہ لوگ اپنی عزت کو، یعنی کہ وہ سب کے سامنے نفس ان کی مجروح ہوتی ہے تو ان کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں. ان کے جو بھی چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں منتھلی ان کے گھروں میں پہنچ جاتی ہیں، دوائیاں بھی پہنچ جاتی ہیں، لیکن ہم فوٹوگرافی اور ویڈیوز وغیرہ نہیں بناتے ان کی، کیونکہ اچھی چیز نہیں سمجھتے ہیں. اور جو لوگ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہاں آپ بنائیں اور جا کے لوگ دیکھیں تو ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو دینے لینے کا، تو اس وجہ سے 2-3 اس طرح کے بنا لیتے ہیں. جو اجازت دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ہیں ہم ان کی نہیں بناتے. اچھا مجھے بتائیے گا اپنے بیوٹیشین کا جو کورس کیا ہوا انٹرنیشنلی، آپ کن کن ممالک میں اب تک ٹریول کر چکی ہیں؟ ماشاءاللہ میں نے بہت ممالک میں ٹریول کیا ہے، پورا تقریباً یورپ میں نے دیکھ چکی ہوں اور امریکہ بھی جا چکی ہوں کافی ٹائم، کافی دفعہ کہتے ہیں نا، بہت مرتبہ. تو یہ جو کورسز میں نے کیے تھے شوقیہ کیے تھے کہ میں انٹرنیشنل کسی جگہ سے انسٹیٹیوٹ سے میں سیکھوں تاکہ میں صحیح گائیڈ کر سکوں لوگوں کو اور چیزیں صحیح بتا سکوں. تو ایک تو میں نے UK سے کیا تھا، دوسرا میں نے USA سے کیا تھا. تو ان سے مجھے کافی اچھا مطلب وہ ملا کہ چیزیں جو سمجھائی جاتی ہیں جس طرح سے وہ لوگ سمجھاتے ہیں، یا آج کل تو یہاں پہ بھی ٹرینڈ آ گیا ہے، لیکن وہاں کی جو چیز ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتے، کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں. جیسے ہم لوگ جو چیزیں چھپاتے ہیں ٹیکنیک وغیرہ وہ نہیں چھپاتے ہیں. اچھا ہمارا پاکستانی برانڈ آپ کو باہر ممالک میں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہوا ملتا ہے؟ میں نے تو پاکستانی برانڈ نہیں دیکھا باہر، خاص نہیں دیکھا، لیکن وہاں کے برانڈ تو بہت ہی عام ہوتے ہیں ہر جگہ پر. وہاں تو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی یوز ہو رہے ہیں، مگر ہمیں بھی اپنے چاہیے کہ ہمارے اپنے برانڈ بھی پرموٹ ہوں دوسرے ممالک میں. مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی سلون ہے یہاں کا نبیلہ، جی 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 جی، ان کا برانڈ جو ہے کافی اچھا لوگ لے رہے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ باہر بھی ملتا ہے. اور مسرت مصباح کا بھی برانڈ ہے، یہ جو اچھی چیز ہے کہ ہمارے پاکستانی برانڈ وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، سیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں حضرت مفتی صاحب کی طرف. حضرت مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح دارالسکون ڈفرینٹ شعبوں میں کام کر رہا ہے، جیسے قربانی کی آپ نے حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، تو یہ مجھے بتائیں کہ جو حضرات، بہت سے لوگ تو مخیر ہوتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم قربانی کریں وہاں دارالسکون میں لا کے پھر وہاں سے حصے ڈسٹریبیوٹ کر دیں، تو کوئی اس طرح کا بھی معاملات ہوتا ہے؟ نہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایسا کوئی نظم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہیں قربانی کرنے کے لیے کسی پریمیسز کے اندر جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کے لیے بہت سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، ایک ٹیم ورک چاہیے ہوتا ہے پورا. اور دوسرا جو وہاں پہ بچے ہیں یا جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سے نازک مزاج کے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ان ساری جو ہے نا وہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بڑا احتیاط سے انگیج کیا جاتا ہے کہ کہیں اس کے کوئی غلط کانسیکوینس نہ آئے، ٹھیک ہے. تو لیکن لوگ جو ہے نا گوشت لا کے دینا چاہیں تو گوشت بھی دے سکتے ہیں. اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ بھئی دیکھیں آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں گاؤں کے اندر جو ہے نا وہ قربانی کے لیے ضرورت ہے، جسے ہم کہتے ہیں وقف قربانی. جی جی جی. تو یہاں سے کوئی کراچی سے ان کے لیے کوئی گائے نہیں بھجواتا، کوئی گوشت نہیں بھجواتا، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں جانور کتنے کا ملتا ہے. جی جی. تو بتاتے ہیں ہمارے گاؤں میں جانور ملتا ہے مثلاً 50,000 روپے کا. صحیح. تو یہاں سے لوگ 50,000 روپے ان کو بھجوا دیتے ہیں، تو اس سے جانور خریدتے ہیں اور قربانی کر لیتے ہیں اپنے حساب سے، تو ان کو بڑی سہولت ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم یہاں پہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کو کوئی اس طرح کی قربانی کرنی ہے تو آپ بالکل اس میں جو ہے نا وہ حصہ ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کی جگہ پہ پیسے دے دیں، نفلی صدقے کی نیت سے پیسے دے دیں، وہ لوگ اس کا جانور خرید کے اس کو ذبح کرا لیں گے. آج کل بڑی اچھی اجتماعی قربانی کی ترتیبیں موجود ہیں، تو وہاں سے یہ سلسلہ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کو قربانی کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا. ہاں ہماری ایسا ہوتا ہے. زکوٰۃ ایک الگ فریضہ ہے، ٹھیک ہے، اور قربانی ایک الگ فریضہ ہے، تو اس کو آدمی کو اپنا پورے طور پہ الگ ہی ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو بقرعید میں لوگ زیادہ سوال پوچھتے ہیں اس حوالے سے.
اچھا میڈم سے آپ ایک بات کر رہے تھے, مجھے بڑی اچھی لگی, میں نے کہا اس پہ میں بھی بات کروں, کہ آپ نے کہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو نہ پتہ چلے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے, لیکن آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خیراتی ادارے اس کو کر رہے ہیں, اور وہ بڑی زبردست قسم کی اس کی جو ہے نا وہ تصاویر لے رہے ہیں, ویڈیوز لے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو ایک اور پیرائے سے دیکھتے ہیں نا, تو یہ جو خیراتی ادارے ہوتے ہیں نا, یہ لوگوں کے پیسوں سے چلتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی کمپنی یا ادارہ ہوتا ہے جو پبلک انٹرسٹ سے اس کا تعلق ہوتا ہے, تو ان کے لیے قانونی طور پہ ایتھیکلی بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے حساب کتاب کو انٹرنیٹ کے اوپر ڈالیں, ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں, اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں, تاکہ ہر آدمی کو اس کا ایکسیس رہے, تاکہ اگر کسی نے اپنا 1 روپیہ بھی اس میں ملایا تو اس کو پتہ چلے کہ اس کا 1 روپیہ کہاں استعمال ہوا. تو اگر ہم اس کو پازیٹیولی لیں کہ لوگ اگر ویڈیوز ڈال رہے ہیں, تصویریں ڈال رہے ہیں, تو ہم اس کو یہ نہ سوچیں کہ کوئی وہ دکھلاوا کر رہے ہیں, ریاکاری کر رہے ہیں, بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ کے جو پیسے ہمیں دیے گئے تھے, آپ نے جو ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے دیے تھے, ہمیں کیش لا کے دیے تھے, چیک دیا تھا اور اس مد میں دیا تھا. دیکھیں اس مد کے یہ پروف ہیں جو ہم نے اس مد میں لوگوں کو خدمات دیں. تو یہ ایک جو ہے نا بڑا اچھا اس کا وہ ہے سوچنے کا پیرامیٹر. آپ کی بات حضرت بالکل صحیح ہے اپنی جگہ, میں آپ کی بات کو اور مزید آگے بڑھاتا ہوں. مگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں سفید پوش جو نہیں چاہتے کہ ہماری تصاویر آویزہ ہوں, کوئی مطلب اس کو یا تو بلر کر دیا جائے یا اس کا نام نہ لیا جائے, اس طرح سے کر کے ہیلپ آؤٹ کر دیں کہ جس کی دل آزاری بھی نہ اور کام بھی ہو جائے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اس بارے میں تھوڑا سا. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اس کے اندر جو بینیفیشری ہے اس کی رضامندی شامل ہونی چاہیے. اگر اس کی کانسینٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر, تو پھر آپ اگر اس کی تصویر کھینچتے ہیں تو صرف اپنا پارٹ دکھائیں, اس کا پارٹ نہ دکھائیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جس نے ہیلپ کی ہم خالی اسی کو ٹیک آن کر دیں کہ بھئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کر دی. ہاں, پبلک نہ کریں, سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں. تو لیکن یہ ایک مشکل کام بھی ہوتا ہے کہ آپ ہر آدمی کو الگ الگ پروف بھیجو, کیونکہ اب جیسے دارالسکون ہے نا, اس کے پاس جو ڈونرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. اب آپ کے اکاؤنٹ میں اگر دارالسکون میں 100 روپے رکھے ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ 100 روپے 1000 لوگوں نے دیے ہیں, کیونکہ وہ تو خرچ ہو کے ابھی 100 روپے رہ گئے, تو اس میں ایک ایک آدمی کا حصہ ہے. صحیح. تو اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کسی خیراتی ادارے میں خیانت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوری امت کی خیانت کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کتنے لوگوں کے پیسے آئے تھے, اس میں کتنے لوگوں کو اس کھانے میں حصہ پڑا ہوا ہے ڈبے کے اندر. اب آپ نے اگر 1 روپیہ بھی اس سے غلط استعمال کر لیا تو آپ اتنے سارے لوگوں کو جواب دے ہو جائیں گے اللہ کے 1 روپیہ استعمال کرنے کے اوپر. تو اس لیے جو خیراتی اداروں کے جو وہ ہیں مسائل وہ بڑے خطرناک ہیں. اس میں بہت احتیاط کی جاتی ہے کہ بھئی 1 روپیہ بھی اگر استعمال کیا جائے تو سوچ سمجھ کے کیا جائے. اچھا, مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ جیسے کہ آپ کا جو ادارہ ہے, جیسے کوئی مجبور ہے یا کوئی بیمار ہے, کوئی بیوہ ہے جس کا جو باہر نہیں نکل سکتی ہے, کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو کیا وہ ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرواتے ہیں یا ان کا مہینہ مقرر کرتے ہیں ایسی عورتوں کے لیے جو بالکل کام نہیں کر سکتی ہیں؟ تو ایسا کچھ ہے, ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ اصل میں جو ہمارا ادارہ ہے وہ ایک اس کے کچھ خاص فوکسڈ ایریاز ہیں. اس میں سے سب سے زیادہ فوکس وہ لوگ ہیں جو دماغی طور پہ معذور ہیں. اچھا. تو وہ لوگ چونکہ اپنے لیے جو ان کے روزمرہ کے اخراجات ہیں وہ ان کے گھر والے بھی پورے نہیں کر سکتے, اس لیے وہ بچپن میں کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو یا تو روڈ پہ پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس طرح کا کوئی ادارہ ڈھونڈ کے اس میں جمع کرا دیتے ہیں تاکہ زندگی بھر سے ان کی جان چھوٹ جائے. ان کو کبھی بھی ان کے لیے پیمپر نہ خریدنا پڑے, کیونکہ جب یہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا تو بھی وہ پیمپر پہنتا ہے, جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیمپر پہنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے, وہ کھانا خود نہیں کھا سکتا, اس کو نہلانا ہے تو نہلانے لے کے جانا پڑتا ہے. تو اس کا جو کمپلیکیشنز ہیں بہت زیادہ ہیں. تو یہاں پہ دارالسکون میں ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں زیادہ تر, اور انہی کو رکھا جاتا ہے. یہاں پہ وہ سلسلہ نہیں ہے کہ جا کے کوئی راشن ایکٹیویٹی کی جائے کہ راشن دے دیے, کسی کو دوائیاں دے دیں. وہ بیسیکلی سمجھے کہ ایک چند لوگوں کا گھر ہے, ٹھیک ہے. اس گھر کے اندر خاص طور پہ وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو دماغی طور پہ جو دماغی معذور ہیں, بس اللہ ان کو. اچھا مفتی صاحب, میں اس پہ آ کے 1-2 بات اور کروں گا. ابھی ہمیں مختصر سا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین, چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب, اچھا میرا جو سوال تھا وہ آپ سے جاتے ہوئے کرنا تھا, خیر بریک پہ ہم چلے گا. مجھے یہ بتائیے گا, میں نے بھی خود سے بھی سروے کیا ہے کہ جو اسپیشل بچے, اسپیشل بزرگ ہیں, اور مطلب میل ہو یا فیمیل ہو, وہ دونوں ہی دارالسکون ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور ماشاءاللہ میڈیکلی جو
مطلب ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ آئی سی یو پورا ایک پراپر بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہر طرح کی فیسلٹیز دارالسکون دے رہا ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے بتائیں. جی بالکل. چونکہ جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ میں نے جیسے بتایا کہ وہ ایسے ہیں کہ اگر یعنی ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ اگر ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے نا تو وہ یہ بتاتے بھی نہیں. اچھا ہمیں کب پتہ چلتا ہے؟ جب پتہ چلتا ہے جب کیس سیویئر ہو جاتا ہے, بالکل ایکسٹریم پہ چلے جاتا ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بیچارے کے پیٹ میں درد ہے. اس کی مثال آپ لیں, جو جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا گھر میں 1 سال کا 6 مہینے کا, وہ رو ہی رہا ہے. ماں کو اگر نئی ماں ہوتی ہے نا تو اس کو پہلے سال تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیوں رو رہا ہے. جب دوسرا بچہ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا تجربہ ہو گیا ہوتا ہے, صحیح, تو وہ بتا ہی نہیں سک رہا ہوتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. تو جب وہ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتا ہے تو جا کے پتہ چلتا ہے لو بھائی اس کو تو یہ ہو رہا ہے, یا ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ ہو رہا ہے. تو اب وہاں پہ چونکہ اس طرح کے کئی افراد ہیں, ٹھیک ہے, اب تو ان کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم ان ہاؤس ہی ایک بندوبست ایسا کریں کہ جب کبھی بھی اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو ان کو اگر ہم ہاسپٹل لے کے جا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے لیٹ بھی ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو اس لیٹ نہ ہونے کے لیے ان ہاؤس یہ ایک سسٹم بنایا گیا تاکہ ان ہاؤس ہی ان کا علاج ہو جائے. ہاں جب ایسی چیز ہوتی ہے جیسے کوئی آپریٹ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے کوئی انٹینسو کیئر سسٹم جو ان ہاؤس کہیں کسی گھر میں آفس میں بنایا جاتا ہے وہ اس کے لیے پورا نہیں ہوتا, اس کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپریٹس جو بھی ہوتے ہیں وہ تو ہاسپٹلس میں ہی ہوتے ہیں, آگا خان میں ہوتے ہیں, جو بھی بہتر جگہ ہوتی ہے اس کے لیے وہیں پہ کرایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو فوری طبی امداد ہوتی ہے وہ وہاں دی جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر اس کو ہر قسم کی طبی امداد ملتی ہے, جس میں کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہوتا جس میں ہمیں بعد میں افسوس ہو کہ بھئی یہ کیس ہمارے ہاتھ سے کیوں نکلا, ٹھیک ہے. تو اس طرح پس منظر تھا جب یہ بنایا گیا کہ ایک باقاعدہ اندر ایک ایسا کمرہ ہونا چاہیے جس کے اندر جو ہے نا وہ باقاعدہ ان کا علاج ہوتا. آپ جب جائیں گے دارالسکون نا تو اگر آپ ٹوٹل اسٹرینتھ دیکھیں گے دارالسکون کی, اور جب آپ اس کمرے میں جائیں گے تو آپ کو ہر بیڈ فل ملے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی کیئر نہیں کر سکتے. تو ہمیں کیا ہوتا ہے جب مجھے سر درد ہو رہا ہوتا ہے یا مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو میں فوراً پچھلی دفعہ جو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور اس نے دوائیاں سجیسٹ کی تھی تو وہ خرید کے کھا لیتا ہوں, تو وہ کیس آگے بڑھتا ہی نہیں, صحیح, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کرتے, تو اس لیے ان کی بیماری بھی بہت جلدی ریٹرن کرتی ہے, ٹھیک ہے. ان کو پیٹ خراب ہو جاتا ہے, پھر وہ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کھانا اچھا ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. مثلاً کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو چاول کھانے کا دل نہیں چاہ رہا, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس یہ شعور نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے ضروری تھا کہ ان ہاؤس کوئی طبی امداد دی جائے, اور ایسی طبی امداد ہو کہ اس میں ساری چیزیں شامل ہوں. ہمیں ہر چیز کے لیے ہاسپٹل لے کے جانا اور لے کے آنا کراچی جیسے شہر میں آسان نہیں ہے. اچھا حضرت, ان چیزوں سے ریلیٹڈ اب ظاہر ہے بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جن کو بہت ساری چیزوں سے الرجی بھی ہوگی, تو ان کو کیسے آپ پھر کیٹر کرتے ہیں؟ جی وہ آہستہ آہستہ ہی پتہ چلتا ہے. دیکھیں نا جب وہ وہاں اس کو مثلاً کوئی ایسا ریئیکشن ہوا کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا, ٹھیک ہے. مثلاً ایک بچہ ہے اس کو لیکٹوز کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ جیسے ہی کوئی دودھ والا آئٹم جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے تو اس کا پیٹ بہہ جاتا ہے. اب یہ بات جب وہ پہلے دن آتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتی, لیکن جب وہ پہلے دن کھانا کھاتا ہے تو اس کے کھانے میں کوئی دودھ والا آئٹم بھی نہیں تھا تو وہ صحیح تھا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا, جب اس کو ہاسپٹلائز کیا تو پتہ چلا کہ بھائی اس کو اس جو ہے نا یہ جو واقعہ پیش آیا, تو ڈاکٹر پوچھتا ہے نا کہ آج کیا کھایا تھا, باہر کا تو نہیں کھایا تھا, ناشتے میں کیا کھایا تھا. وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی چیز نہ کھائی ہو جو اس کو ریئیکٹ کرتی ہو. تو پھر اس سے آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے اور اس کی پھر ریکارڈ کیپنگ ہو جاتی ہے کہ بھئی فلاں کو یہ چیزوں سے الرجی ہے, فلاں کو یہ بیماریاں ہیں, لہٰذا اس کا علاج کرنے سے پہلے ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ پہلے پوری فائل دیکھتا ہے. تو اسی طریقے سے وہاں پہ جو طبی امداد اس کو دی جا رہی ہوتی ہے اس فائل کے مطابق ہی دی جا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کہیں ایسی کوئی ریئیکشن نہ ہو جائے دوائیوں سے جو کہ جس سے اس کو الرجی ہو یا کوئی اس سے حالت زیادہ بری ہو جائے. تو ان چیزوں کا باقاعدہ دیکھا جاتا ہے. اچھا میم, میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا, جو ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو ایسی کوئی ٹپس دے دیں, بیوٹیشن کی کوئی ایسی ٹپس دے دیں یا کوئی سلائی کی ایسی ٹپس دے دیں جو اپنے گھر سے بیٹھ کے وہ اپنے گھر کی ورکنگ بھی کر سکیں, اپنا گھر بھی چلا سکیں, ساتھ ساتھ اگرچہ ہسبینڈ اتنے سپورٹیو نہیں ہیں تو وہ ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکیں, ان کے کام میں ان کی مدد کر سکیں. کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, گیس بجلی کے ہمارے یہاں بل ہیں, پھر بچوں کی فیسیں ہیں, پھر میڈیکل ہیں, اور آج کل تو ظاہر ہے ہم نے ایک دودھ کا ڈبہ بھی لینا ہے تو اس کی بھی کاسٹ اتنی ہے کہ نکالنا بڑا مشکل ہے. تو مجھے تھوڑا سا اس بارے میں ڈیٹیل آپ جواب دیں تاکہ ہماری بہنیں جو گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں ان کو کوئی اچھا سے پازیٹیو میسج مل سکے.
یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ آج کل کا جو وقت ہے، جو زمانہ ہے، بہت مہنگائی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور لائٹ، بجلی اور یہ بھی آ رہی ہے، کبھی جا رہی ہے، گیس بھی نہیں ہے، تو یہ بڑا مشکل وقت ہے یہ ہمارے لیے. تو ایسی سچویشن میں جو لیڈیز ہیں گھروں میں، مرد ایک کمانے والا ہے، اس کی جو انکم ہے اتنی نہیں ہے کہ وہ پورے خرچے اٹھا سکے، تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے اور وہ کچھ ایسے ہنر سیکھ لے. اگر وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اور وہ آج کل تو جاب بھی بڑی مشکل سے مل رہی ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ بھی بیچارے کام کر رہے ہیں، جو بھی یہ جو آج کل کر رہے ہیں فوڈ پینڈا وغیرہ کے کام، پڑھے لکھے لڑکے اور یہ سارے کر رہے ہیں کیونکہ جابس نہیں ہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں جو ہماری خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی ہنر سیکھ لیں، جیسے کہ بیوٹیشین کا کوئی چھوٹا سا ڈپلوما کورس کر لیں، یا کوکنگ کا کورس کر لیں، اور سلائی کا کر لیں. اس کے بعد وہ گھر میں بیٹھ کے آن لائن اپنا پیج بنائیں اور اس پہ وہ چیزیں بنائیں اور وہ بیچیں، اور پراپر اس بزنس کو بڑھائیں. آہستہ آہستہ چیز جو ہے نا ان کی جب فیمس ہوگی، لوگ کھائیں گے، پھر ان کو آرڈر کریں گے، تو وہ گھر بیٹھے اپنا آرام سے. اصل میں ہمارے یہاں سفارشی کلچر بھی ہے نا، جب تک کسی کی پرچی نہ لگے یا کسی کا پیچھے اسٹیمپ نہ لگے تو کام ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں. یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک یا تو آپ پیسہ پھینکیں یا پھر آپ سفارش کریں، لیکن سب سے بڑی سفارش اللہ تعالیٰ ہے جو پوری دنیا کے کائنات کے مالک ہیں، اور وہی رزق دیتے ہیں، کس کے تھرو دیں گے اور کس کے ذریعے ہمیں ملے گا تو یہ تو وہی جانتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں گھر میں ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹ موجود ہے. جی بالکل ہے، بھلے وہ کھانے پینے میں ہو، بیوٹیشین میں ہو، سلائی میں ہو، کڑھائی میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، مگر ان کو مطلب اس طرح کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان کو سپورٹ نہیں ہے کسی چیز کی. لیکن گھر کے لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. چھوٹے چھوٹے کام بہت ہیں، آرٹ کے کام ہیں، آپ گملے پینٹ کریں، اس پہ ڈیزائننگ کریں، ایموجیز بنائیں، اس کو پینٹ کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. سب سے بہترین جو ہے سلائی آج کل بہت ٹاپ پہ جا رہی ہے، کیونکہ آپ اگر کپڑے سیتی ہیں تو ان کے پرائز بھی بہت زیادہ ہیں، تو وہ زیادہ بہتر رہیں گے. کوکنگ بھی بہت اچھی ہے کہ اگر آپ کو کوکنگ آتی ہے، اچھا کھانا بناتی ہیں، تو آپ کھانا بنائیں اور آرڈر لیں، اور آفیسز وغیرہ میں جہاں بھی کینٹین ہے وہاں پہ یہ کام کریں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ اب کافی آسانی بھی ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا اپ گریڈ ہونے کی وجہ سے آپ اپنی چھوٹی چھوٹی ریلز ویڈیوز بنا کے آپ انسٹا، ٹک ٹاک، فیس بک پہ لگا سکتے ہیں، جس کی پریمیمسز پہ آپ کو مزید کام بھی مل سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا کر سکتی ہیں، اور کافی عورتیں کر رہی ہیں، کافی لوگ کر رہے ہیں، اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ نے اپنا کوکنگ کا پیج بنا لیا، آپ نے ریل بنا لی. اس طرح کے کام اچھا ہے کہ وہ کریں تو بہتر ہے. اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں. تعلیم امپورٹنٹ ہے، اور سب سے پہلے جو تعلیم ہے وہ پہلے قرآن کی تعلیم ہے، اس کے بعد دوسری تعلیم ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ بچوں کو سب سے پہلی جو تعلیم ہے آپ قرآن پاک پڑھائیں، اور میننگ کے ساتھ. صحیح. اچھا مفتی صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، مجھے یہ بتائیے گا، جو ہماری ایک کانسیپٹ ہے، مجھے کنفرم نہیں پتہ کہ یہ بات صحیح ہے نہیں، کہ جو قربانی ہے اس پر جو ہمارا کیا کہلاتا ہے، بچیوں کے جو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اپنا حقیقہ جو ہے، وہ قربانی کے جانور پہ ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، جو قربانی کا جانور ہے اس میں عقیقے کی نیت کی جا سکتی ہے، اس طور پہ کہ جیسے گائیں ہوتی ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں نا، تو گھر میں اگر مثلاً ایک عقیقہ بھی کرنا ہے تو ایک عقیقے کی نیت سے ایک حصہ رکھ لیا جائے، باقی 6 حصے قربانی کی نیت سے رکھ لیے جائیں، تو یہ جائز ہے، اس سے بھی عقیقہ ہو جاتا ہے. اچھا، ایک قربانی پہ ایک ہی فرد کا حصہ؟ اچھا، مطلب اگر زیادہ بچے ہیں 2-3 تو پھر اس کے لیے مزید جانور درکار ہے. ہاں، یعنی ایک جانور میں آپ جو ہے نا وہ 7 حصے ہوتے ہیں اگر گائے میں، تو آپ نے صرف 7 ہی نیتیں کرنی ہیں اس میں، 7 لوگوں کی طرف سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بکرا کیا اور اس بکرے میں آپ نے اپنے گھر میں عقیقے کی بھی نیت کر لی اور قربانی کی بھی نیت کر لی اور پوری فیملی کی قربانی کی نیت کر لی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہر آدمی کی طرف سے الگ قربانی ہوتی ہے، اور عقیقہ جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے عقیقے کی بھی نیت کر لی اور اس کی طرف سے جو ہے نا قربانی کی بھی نیت کر لی، تو اس طرح کرنے سے نہ عقیقہ ادا ہوگا نہ قربانی. اچھا، جیسے ایک فرد کے 4 بچے ہیں اور وہ چاروں کا عقیقہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس چاروں کا الگ الگ حصہ ڈالے گا، مطلب وہ ایک جانور پہ نہیں ہوگا، اس کو 4 جانور الگ الگ 4 بکرے لینے ہوں گے یا ایک گائے میں 4 حصے لینے ہوں گے. مطلب وہ ایک گائے میں بھی 4 حصے لیں تو بقیہ 3 حصے قربانی کی مد میں ہو جائیں گے اور 4 حصے ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میم، مجھے ایک چیز اور بتائیے گا، ہمارے یہاں آج کل آن لائن کام بہت زیادہ چل رہا ہے، تو آپ
اس کو کس نظریے سے دیکھتی ہیں کہ یہ کام پازیٹیو ہے یا نیگیٹو؟ کیونکہ ہمارے یہاں آن لائن کام میں بہت زیادہ کرپشن بہت ہے، آن لائن آرڈر کرتے ہیں کچھ ہیں، ڈیلیور کچھ اور ہوتا ہے، تو اس بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا۔ اس بارے میں مجھے بھی ایک ایکسپیرینس ہوا تھا، میں نے بھی کوئی پیج دیکھا تھا اور میں نے آرڈر کیا تھا، جو چیز دکھائی گئی تھی بہت ہی خوبصورت تھی، جب وہ گھر میں ڈیلیور ہوئی تو وہ تو پتہ نہیں کیا چیز تھی، جو کہ میرا تو بی پی شوٹ کر گیا، کیونکہ پیسے دے چکی تھی، پہلے لے لیتے ہیں نا وہ ایڈوانس پیمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ نہیں، آن لائن تو جو پیج ہوتے ہیں جو آفیشیل اور جو ان کے صحیح پیج ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں وہ وہاں پہ تو چیز صحیح مل جاتی ہے، لیکن اس کی ڈپلیکیٹ نقل کی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں نے اسی پیج کو اپنے نام سے چلا رہے ہوتے ہیں، ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہی والا پیج ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو میرے خیال میں تو آن لائن سے بہتر ہے کہ آپ شاپ پہ جائیں، اپنی پسند سے چیزیں خریدیں اور پہنیں۔ مگر میچنگ نہیں ہوتی نا، کنفرم نہیں ہوتا کہ کون سا فزیکل پیج صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، یہی تو کیونکہ وہ کاپی انہوں نے بالکل سیم بنائی ہوتی، یہی تو ہمیں دھوکہ، لوگوں نے اتنے دھوکے دیے ہیں نا کہ اب اوریجنل چیز بھی سامنے آتی ہے تو ہم شک میں پڑ جاتے ہیں، اور ہم مینولی ٹریول کرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں بس آن لائن آرڈر کریں اور وہ چیز ہمارا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں ہمیں پہنچی ہیں الٹی پلٹی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک وزٹ کریں، خود جائیں۔ مگر اس طرح کے لوگوں کو سوچنا بھی چاہیے کہ اس طرح اگر آپ کسی کو دھوکہ دے کے کام کر رہے ہیں تو یہ کتنے دن سروائیو کر سکتے ہیں؟ ہمارے جو لوگ ہیں نا ماشاءاللہ بہت اس چیز میں بہت ترقی کر چکے ہیں، دھوکہ دہی میں، جھوٹ بولنے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں۔ اچھا، کافی حد تک ماشاءاللہ آپ نے ذیشان بھائی کو سپورٹ کیا، تو میں آپ سے چاہوں گا آخر میں، کیونکہ چند ہی منٹ ہے میرے پاس، تو ان کے بارے میں کچھ آپ نہیں، ذیشان بھائی بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت ہی پیار اور مخلص انسان ہیں اور عزت کرنے والے، اور بہت اچھا شو کرتے ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے اور وہ اپنے گھر اپنی بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، صحت تندرستی کے ساتھ ہماری دعا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ذیشان بھائی کا بہت سارے لوگ نام یوز کر کے اچھا بیک ہینڈ پہ بولتے کچھ ہیں اور اللہ معاف کرے ان کے نام سے پیسے بھی استعمال کر رہے ہیں، اچھا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میں بس ان کو کہوں گی اللہ ان کو ہدایت دے، اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، نہ میں ان کو ہدایت دے سکتی ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، لیکن ذیشان خود اگر وہ اپنی طرف سے کوئی چیز کہتے ہیں یا تو میں انشاءاللہ ان کی کرتی رہوں گی ہیلپ، جو بھی ہو سکے۔ بہت شکریہ میم، آپ نے جوائن کیا۔ حضرت میں یہی سوال آپ سے کروں گا کہ ایسے لوگ جو آپ کے نام پہ یوز کریں، مثال کے طور پہ مجھے کوئی ضرورت ہے، میں کہوں حضرت نے مجھے کہا تھا آپ مجھے کچھ عنایت کر دیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایسے لوگوں کے بارے میں تو ان کو خود پتہ ہے کہ ان کا کیا حکم ہے جو وہ کر رہے ہیں، تو غلط ہے، دھوکہ دہی ہے، جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے جو پیسے آتے ہیں وہ کسی کام بھی نہیں آتے، ٹھیک ہے، آدمی کو وہی مال حاصل کرنا چاہیے جو اس کے کام آئے، تو جو ایتھیکل طریقے ہیں، شریعت کے مطابق طریقے ہیں، اگر آدمی صرف ان کے مطابق پیسے کماتا ہے نا، وہ پیسے اس کے کام آتے ہیں، وہ اس کی راحت، خوشی کا، صحت مندی کا سبب بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ پیسے حاصل ہو بھی جائیں تو اس کا کوئی انجام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا صرف برا انجام ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہی، اس کی بہت اچھی سی مثال میں دیتا ہوں ہمیشہ کہ آپ پانی پیتے ہیں نا، تو آپ جب صاف پانی پیتے ہیں تو وہ پیٹ میں جا کے ہاضمے کو اچھا کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ گندا پانی پیتے ہیں نا تو وہ بھی لیکوڈ ہوتا ہے، وہ بھی گلے سے اتر جاتا ہے، آپ نے آنکھیں بند کر کے پی لیا پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ پیٹ میں جا کے تباہی مچا دے گا۔ تو ایک حرام مال ہوتا ہے، ایک حلال مال ہوتا ہے، تو حلال مال سے جو خریدی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ پیٹ میں جا کے ہاضمے کو اور بہتر کرتی ہے، آپ اپنے بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں تو ان کی بھی ریئیکشنز اچھے آتے ہیں، آپ کے بچے بھی نیک بنتے ہیں کیونکہ ان کے پیٹ میں حلال جا رہا ہے۔ جب آپ ان کو حرام کھلاتے ہیں تو ان کے پیٹ سے وہی ریئیکٹ ہوتا ہے، جسم سے وہی ریئیکٹ ہوتا ہے جو حرام خوروں والا کام ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار پیسے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہے رشوت کے ہیں، چوری کے ہیں، حلال کے ہیں، دھوکے کے ہیں، جھوٹ کے ہیں، کھا لو، ٹھیک ہے، صحیح، تو لیکن یہ اس کے ریئیکشنز ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اگر اچھی طرح کمایا گیا ہے، حلال طریقے سے کمایا گیا ہے، تو وہ جس کے پیٹ میں جا رہا ہے آپ کے گھر کے اندر، وہ اس سے اچھی بات اگلوائے گا آپ کے لیے، اگر حلال ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے گا، اچھا تعلق رکھے گا، اور یہی راحت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے حرام زیادہ کما لیا، اپنے بچوں کو زیادہ بھی کھلا دیا، لیکن وہ سارا ہی حرام ہے، تو بچے کل آپ کو ہی گالی دے رہے ہوں، تو ایسے پیسوں کا، ایسے رزق کا کیا فائدہ؟
ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے جزاک ٹائم دیا. سہیل بھائی کا بہت شکریہ جو آپ کا وقت نکال کے ہمیں عنایت کرتے ہیں، اور امید کرتا ہوں آپ دونوں کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا. میرے سے جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. ایک مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ آپ کو عبداللہ جوائن کریں گے.